رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ رب ذوالجلال نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے، اور ان گھروں کی وضاحت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، کہ رب ذوالجلال نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے، تستخفونہا یوم طعنکم و یوم اقامتکم، فرمائے جنہیں تم اپنے اقامت کے وقت یا اپنے سفر کے وقت تم اسے ہلکا محسوس کرتے ہو۔ آیت کریمہ کے اندر ہمارے موضوع کا جو لب لباب ہے وہ ہے انسان کے گھر کی اہمیت، کہ خالق ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر جہاں پر انسان زندگی گزارتا ہے، فرمائے اس گھر میں پلنے والے بچے کے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک ادارہ ہے اس کے لیے۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ گھر بچے کے لیے ایک اسکول اور ایک کالج وغیرہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سرور عالم نے فرمایا کہ یہ گھر ادارہ ہے اور اس کے اندر پلنے والا بچہ تربیت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا جیسی یہاں پر تربیت ہوگی ایسا اس بچے کی زندگی میں تمہیں رنگ نمایاں دکھے گا۔ اب وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پر تربیت تم کیسے کرتے ہو۔ فرمایا چونکہ ادارہ ہے تو ادارے میں معلم کی تمہیں ضرورت پڑے گی، تو ادارے کا معلم گھر کے اندر رہنے والی عورت ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کے والدہ کی گود ہے۔ بچہ جو ہے وہ تربیت یہاں سے لیتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے یولد علی الفطرۃ، یہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مومن کے گھر میں پیدا ہوا، چاہے وہ کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہوا۔ فرمایا بچہ ہے، مرفوع القلم ہے، اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ پیدائش سے اول دن سے کوئی بچہ جو ہے وہ کفر پر بد مذہب پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا آگے پھر کیا بنا جی؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین اس کے لیے معلم بنے، اس کا گھر اس کے لیے ادارہ بنا، درسگاہ بنا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ یہودی کا گھرانہ تھا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے والدین نے اسے یہودی بنا دیا۔ فرمایا اگر وہ گھر عیسائیت کا گھر تھا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، فرمایا اس کے والدین نے اسے نصرانی بنا دیا۔ پھر فرمایا اگر گھر وہ مومن کا ہے، مسلمان کا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ بچہ اسی فطرت اسلام پر چلتا ہوا اسلام کے مذہب کے اندر آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سمجھنے کی بات کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین۔ اور حضور نے فرمایا گھر جہاں پر تم زندگی گزارتے ہو، ایک چار دیواری، فرمایا اس چار دیواری کے اندر اس کمروں کو، اس احاطے کو فرمایا کم نہ سمجھو، کیونکہ دینی ماحول کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہوا گھر کے اندر، تم نے اس کی صحیح تربیت کی، صحیح پرورش کی، جب وہ بچہ جوان ہو کر عقل و شعور رکھتے ہوئے جب گھر سے باہر قدم رکھے گا تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری صورت بنے گا معاشرے کے اندر۔ تم تو موجود نہیں ہوگے، تمہارا دنیا سے پردہ ہو چکا ہوگا، رحلت ہو چکی ہوگی، لیکن وہ بچہ تمہارا آئینہ بن کر معاشرے میں پھرے گا۔ اگر اس گھر کے ماحول کے اندر تمہارے بچے کی تربیت صحیح ہوئی، بچہ جو ہے وہ دینی ماحول کے اندر روشناس ہوا، بچے نے اس گھر کے اندر سے چھوٹے بڑے کی تمیز سیکھی، تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ بچہ معاشرے میں تمہارے نام کو روشن کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تم، میں پچھلے جمعے کے اندر بیان کر چکا ہوں، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو نکاح کرنے میں تم نے جس چیز کو معیار رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ فرمایا دولت کو، عالی مرتبت گھرانے کو، نسب کو، جمال کو پیچھے رکھ کر تم دین کو جب اختیار کرو گے تو فرمایا جب وہ عورت تمہارے گھر کے اندر آئے گی تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا زوجتن مؤمنتن تعین احدکم علی امر الاخرۃ، فرمایا آخرت کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟
فرمائے مومن زوجہ ہے تمہاری مومن بیوی ہے جو تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا خزانہ بنے گی. خزانہ کیوں بنے گی؟ کیونکہ اس عورت نے تمہارے گھر کے آنگن میں تمہارے بچوں کی تربیت کی ہے. اب اگر وہ تربیت دینی اعتبار سے ہوگی تو تمہارے لیے خزانہ بنے گا اور خزانہ تمہیں فائدہ دے گا. لیکن اگر وہ تربیت دین اسلام کے ماحول سے ہٹ کر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، اور اللہ رب ذوالجلال کے فرامین اور قرآن مجید کے تعلیمات سے ہٹ کر ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہی زوجہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کی وجہ سے 3 مرد جہنم کا ایندھن بنیں گے. اگر وہ عورت زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزارتی، فرمائے سب سے پہلا قصوروار اس کا والد ہے کہ اس نے اس عورت کی تربیت کیوں نہیں کی. اب یہ نہیں کہ بیٹی جیسا مرضی زندگی گزارے، والد جو ہے وہ بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا تہجد گزار ہے، وہ کہتا ہے میں تو نیک عمل کرتا ہوں. فرمایا جب وہ بیٹی بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلائے گی، فرمایا جب اس بیٹی کی وجہ سے معاشرے کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اگر یہ والد جتنا بڑا نمازی کیوں نہیں ہے، اللہ کریم کے بارگاہ میں یہ مجرم بنے گا. آگے چل کے میں ایک اور حدیث بیان کرنے لگا ہوں. پھر فرمائے اس کے بعد اس کا بھائی، اگر والد نہیں ہے، والد جو ہے وہ بیٹی اگر چھوٹی سی، والد گزر گیا، بھائی موجود ہے، اب ذمہ داری بھائی کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے. اگر بھائی کے ہوتے ہوئے بہن جو ہے وہ دین اسلام کے فرامین پہ نہیں چلتی، فرمائے یہ بھائی معاشرے کا کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہوگا، اللہ کریم کے بارگاہ کا مجرم بنے گا. چلو اگر بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا تو ہے، بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے. چلو اگر بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا شوہر تو موجود ہوگا. فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کی پرورش اور تربیت نہیں کرے گا دین اعتبار سے، فرمائے یہ شوہر بروز محشر اللہ کریم کے بارگاہ کا مجرم بنے گا. آج جن لوگوں کے حق زوجیت میں عورتیں ہیں، وہ ذرا اپنے گریبان میں جان کر اس بات کا مشاہدہ کرے کہ سرور عالم نے کہا تھا کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو، دین کو معیار بناؤ، دولت و شہرت کو معیار نہ بناؤ. جب وہ عورت تمہارے گھر میں آئے گی، تمہارے بچوں کی پرورش کرے گی، تو تمہارا بچہ معاشرے کا عالی مرتبہ مرد بنے گا. کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا ربیہ رائی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ربیہ رائی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا کوئی عالم اس زمانے میں نہیں تھا. یعنی ہر جگہ پر پورے عرب معاشرے کے اندر ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا. فرمایا جب مسجد نبوی میں آتے تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن فرمایا ان کی تربیت والد کے بغیر ہوئی تھی. اب وہ کیسے ہوئی تھی سنیے ذرا. فرماتے جب ربیہ رائی کے والد رحمۃ اللہ علیہ نکلے سفر پر، اپنی زوجہ کو کچھ رقم دی، فرمایا اس سے سنبھال کے رکھو، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. فرمایا جب والد گیا، والدہ امید سے تھی، جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اب والد گھر پہ نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو، عورت سے نکاح کرو، دین کو معیار کیوں بناؤ کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ عورت تمہارے بچے کو دیندار بنائے گی، دنیا دار نہیں بنائے گی، اسے معاشرے کے لیے سودمند بنائے گی، معاشرے کو اسے ناسور نہیں بنائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے انتخاب کیسا کیا ہے، اب یہ تمہارے انتخاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ربیہ رائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نیک اور پارسا خاتون تھی، شوہر گھر میں نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا، پرورش کی اس کی، جوان ہوا، اٹھایا جی مدرسے میں بٹھا دیا، بڑے بڑے علماء کی صحبت پہ بٹھایا کہ اس بچے کا والد گھر پہ نہیں ہے، اسے دین اسلام کے تعلیم سے روشناس کراؤ، اور جو دولت جو پیسے والد نے دیے تھے امانت کے طور پہ وہ اس کی تربیت پہ خرچ کر ڈالے. اب اس نے کہا کہ اسے استعمال نہیں کرنا، میری امانت ہے، میں واپس آ کر لوں گا تم سے. اب دیکھیے ذرا جو عورت دیندار ہوتی ہے اس کا گھر کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کافی عرصہ گزرا، 40 سال کا عرصہ گزرا. اس کے دوران ربیہ رائی نے علم سیکھا، محدث بنے، معلم بنے، عالم دین بنے، مفسر قرآن بنے، مسجد نبوی کے ممبر کے وارث بنے، اور لاکھوں کے مجمع کو وہ ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے، حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. 40 سال کی زندگی ہے اس کی. 40 سال کے بعد والد آتا ہے گھر کو. جب گھر میں قدم رکھتا ہے، واقعہ لمبا ہے، اگر میں اسے بیان کروں گا تو 2-3 جمعے اس کے اوپر کم پڑیں گے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ جب آپ ایک عورت کا انتخاب کریں گے، انتخاب کا اثر کیسا ہوگا اس کے اندر. فرمایا جب آئے گھر کے اندر، کہا وہ جو میں نے دولت دی تھی وہ کہاں پر ہے. اب
والدہ کو تو پتا تھا کہ میں نے بچے کی تربیت کی ہے، اسے میں نے عالم دین بنایا ہے، اور اس وقت وہ مسجد نبی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے۔ فرمایا جا پہلے مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آدھا، میں تمہیں امانت دے دوں گی۔ وقت بھی نماز کا تھا، جمعے کا دن تھا، چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کے ممبر پر ایک عالیشان نورانی شخص کھڑا ہے، اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا واز سنتے ہیں۔ دل میں ایک تمنا جاگی، فرمایا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا کہ جسے اللہ کریم نے آج اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ وہ ممبر رسول پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دیتا ہے۔ دل میں تمنا ہے کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، لیکن تھا اس کا بیٹا، اسے پتہ نہیں ہے۔ گھر واپس آئے، بیوی سے پوچھتے ہیں وہ پیسے کہاں پر ہیں؟ کہا دو آپشن ہے تمہارے پاس، تو نے مسجد میں کیا دیکھا؟ فرمایا مسجد میں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن میری نظریں جس انسان پر میٹھی ہوئی وہ کیا تھا؟ وہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا خطیب مجھے نظر آیا۔ فرمایا خطیب لیتے ہو یا 40,000 درہم لیتے ہو؟ اب اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا حدیب، اتنا بڑا محدث، وہ مجھے کیسے ملے گا؟ فرمایا اختیار کرو، دولت چاہیے یا وہ عالم تمہیں چاہیے؟ فرمایا اگر ہو سکتا تو مجھے وہ عالم چاہیے۔ فرمایا وہی تمہارا بیٹا ہے، تم نے جو دولت مجھے دی تھی، جو پیسے دیے تھے، وہ میں نے اس کی تعلیم پہ خرچ کیے، اس کی تربیت پہ خرچ کیے۔ یہ کمال پر ہوتا ہے اس عورت کے اندر۔ اگر وہ کوئی دنیا دار عورت ہوتی تو کیا ہوتی جی؟ ان پیسوں کو لے کر بازاروں میں اڑا لیتی جی، بے حیائی بھی کرتی، فحاشی بھی ہوتی، لوگوں کی نظریں بھی خراب ہو جاتی، بے حیائی بھی ہو جاتی، پردے کا لحاظ بھی نہ ہوتا، اور شوہر کی دولت بھی ضائع ہو جاتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو اس نکاح میں معیار کس کو بناؤ؟ دیندار عورت کو بناؤ۔ دیندار عورت بنے گی، فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا وہ دیندار عورت محشر میں تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ بنے گی، بہت بڑا خزانہ، اور جب تمہارے بچے ہوں گے فرمایا وہ عورت تمہارے بچوں کی پرورش کرے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے ضمن میں، فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، کہ رب ذوالجلال جب ارادہ فرماتا ہے کسی گھر والوں کو برکت دینے کا، ان کے اوپر اپنے فضل و احسان کا جب نزول کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کیا فرمایا؟ فقہہم فی الدین، اللہ کریم اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج اگر مثال کے طور پہ کسی گھر کا کوئی بچہ مدرسہ پڑھتا ہے، لوگ اسے کم نظروں سے دیتے ہیں، یہ تو مولوی ہے، اب یہ پڑھے گا کیا کرے گا؟ کسی مسجد میں جائے گا، خطیب بنے گا، 5-6 ہزار روپے تنخواہ لے گا، بدلے میں اسکول کالج میں لگاؤ، بڑی تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ ڈگری پہ جائے گا، بڑے پوسٹ پہ جائے گا، 18-19 گریڈ کا آفیسر بنے گا، لاکھوں روپے کی تنخواہ کمائے گا۔ اب لوگوں کی نظر میں، ہماری نظر میں معیار کیا ہے؟ دولت۔ لیکن رب حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم جب بھی کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما لیتا ہے، پھر اس گھر میں حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے، پھر اسی گھر کے اندر عالم دین بنتا ہے، پھر اس گھر کے لوگ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دین کے ساتھ بغض نہیں رکھا کرتے۔ آج جو ہمارے ملک کا ماحول بنا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے آتے ہیں جناب سارا گن اٹھا کے دین پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ پرسوں سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، ایک شخص کو ہجوم نے گھسیٹا، وجہ کیا بنی اللہ ہی جانے، مارا پیٹا، تشدد کیا، پھر اسے جلایا۔ قابل مذمت واقعہ ہے، بڑے بڑے علماء نے مذمت کی ہے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو دین سے عاری تھے، جن کی گھرانے کے اندر دینی پرورش نہیں ہوئی تھی، سرور عالم نے فرمایا تھا کہ جب تم بیوی کا انتخاب کرو، دیندار کا انتخاب کرو، وہ بچہ دیندار بنے گا، وہ پھر دین کے اوپر باتیں نہیں کرے گا۔ کچھ اینکروں نے، کچھ لوگوں نے کیا کہا جی، مذہبی طبقہ ہے جی، یہ دیندار لوگ اس طرح کرتے ہیں، مدارس میں یہ تربیت ملتی ہے، جناب امن مساجد کے اندر خطبوں کے اندر ایسی تربیت ملتی ہے۔ حالانکہ وہ قابل مذمت واقعہ، اسلام ایسے واقعہ کی قاطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر جن لوگوں نے اس پر بات کی شاید کہ اس بندے نے گستاخی کی ہو، ان لوگوں کا کیا بنے گا پھر؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گھر بناتے وقت بھی احتیاط کرو، گھر بساتے وقت بھی احتیاط کرو۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہارا گھر بنے، تم نے احتیاط نہیں کی، حرام کی آمیزش شامل کی اس کے اندر، جب تم نے عورت کا انتخاب کیا، دین کو نہیں دنیا کو دیکھا، پھر تمہارا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہر معاملہ کا دین کے اوپر رکھے گا جی۔ آج کچھ حکومتی وزراء، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جن کی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہر معاملے کو لا کر علماء، مولویوں اور دین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔
کیونکہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ خرابی ابتدا سے ہوئی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی گھرانے کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ فرمایا جب انہیں دین کی سمجھ ملی پھر انہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ فرمائے وَقَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ، اس گھر کے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، دیندار طبقے کا احترام ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو عزت دار بندہ ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بزرگ کا احترام نہ کرے، سفید داڑھی والے کا احترام نہ کرے۔ فرمایا یہ سارے اثرات تمہارے ابتدائی جو تم نے ابتدا کیے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا اللہ کریم دوسرا انہیں برکت کیا دیتا ہے؟ فرمایا رزقہم الرزق فی معیشتہم، اللہ کریم اس گھر کے اندر سے معاشی تنگی کو ختم کر لیتا ہے، معاشی تنگی کو، غریبی کو، غربت کو، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا جب جس گھر کے اندر دین کا بسیرا ہوگا۔ اب جس گھر میں نماز ہی نہ ہو، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ ہو، جس گھر کے افراد دینی اصولوں سے واقف ہی نہ ہو، تو وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ فرمایا برکت آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دین، معیار دین کو رکھو گے، گھر کی بنیاد دین پر ہوگی۔ فرمایا بچوں کو دینی تربیت سے روشناس کراؤ گے تو وہاں کیا ہوں گی؟ برکتیں بسیرا کریں گی۔ مزید فرمایا وَالْقَسْطِ فِي نَفَاقِهِمْ، فرمایا ان گھر والوں کو اللہ کریم خرچے میں میانہ روی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر فضولیات پہ اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتے، میانہ روی کرتے ہیں، برابری کے ساتھ اپنی دولت کو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا بصرہم عیوبہم، سب سے اہم بات فرمایا ان گھر والوں کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے نہیں، اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ آج تو معاشرے کا ہر انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ فلاں بندے میں کیا عیب ہے، مجھے کسی کی کمزوری مل جائے، مجھے کسی کا عیب نظر آ جائے تاکہ معاشرے میں اچھال کر اس کی پگڑیاں میں اچھالتا پھروں۔ لیکن حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر دین کا بسیرا ہوگا تو وہاں پر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان گھر والوں کو فائدہ کیا ملے گا؟ دین کی سمجھ ملے گی۔ فرمایا جب دین کی سمجھ آئی تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ کریم انہیں یہ توفیق دے گا کہ انہیں اپنے عیب نظر آئیں گے۔ فرمایا جب وہ معاشرے میں پھریں گے، لوگوں کے حالات دیکھیں گے، کوئی برا انسان ان کے سامنے آئے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ برائی کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ کسی گھر کے اندر جب کوئی برائی دیکھے گا ان پر بات کرنے کے بجائے وہ سوچے گا کہ یہ برائی کہیں میرے گھر کے اندر تو نہیں ہے، سوچے گا اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کو سنوارے گا۔ پھر حضور نے مزید فرمایا المرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ، فرمایا ایک عورت اپنے گھر میں حکمران ہوتی ہے، راعیۃ یعنی پالنے والی ہوتی ہے۔ جب شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو وہ عورت کیا ہوتی ہے؟ گھر کو پالنے والی ہوتی ہے، گھر کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہیں، اسی لیے عرب کے اس بڑے مفکر نے کہا تھا کہ والدہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جیسا مدرسہ ہوگا ویسا وہاں پر بچے کی تربیت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ خواتین، عورت کا انتخاب جب دین پر ہوگا، فرمایا جب یہ راعیہ بنے گی یعنی پالنے والی بنے گی تو اپنے پالنے والوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر پھر کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راعٍ والمسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے، نگہبان، فرمایا ہر نگہبان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر والد ہے تو وہ گھر کا نگہبان ہے، گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ دین کے مطابق ہو یا دین کے مطابق نہ ہو، فرمایا ان تمام باتوں کی باس پرست اس والد سے ہوگی۔ اب اگر بچہ ہے وہ دینی ماحول پہ چلتا نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ معاشرے میں وہ جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑوں کا عزت نہیں کرتا، دین اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، تو والد یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کریم کے بارگاہ میں بری ذمہ ہوں۔ فرمایا بری ذمہ نہیں ہے، کیونکہ الا کلکم راعٍ، اللہ کریم نے اس والد کو بیٹے کے اوپر نگہبان بنایا ہے۔ اگر والد کے ہوتے ہوئے بیٹا جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق نہیں چلے گا تو یہ والد اللہ کریم کے بارگاہ کا مجرم بنے گا۔ اگر والد گھر میں نہیں ہے، والدہ ہے، تو پھر کیا ہوا جی؟ الا کلکم راعٍ، والدہ جو ہے وہ راعیہ بن گئی، گھر کی نگہبان بن گئی۔ اگر والدہ کے ہوتے ہوئے گھر کے اندر دین اسلام کے ماحول کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے تو فرمایا یہ والدہ بھی اللہ کریم کے بارگاہ کی مجرم بنے گی۔ جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں، بڑا بھائی ہے تو وہ بھی مجرم بنے گا، شوہر ہے وہ بھی مجرم بنے گا۔ اس لیے بات کرنے کا اور بیان کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھر کس سمت پہ جا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف یا دین اسلام سے مخالفت میں جا رہے ہیں۔
اگر ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام کا ماحول ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمارے اوپر برکتیں برسیں گی. لیکن اگر ہمارے گھر کا ماحول دین اسلام کے مخالفت میں ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس گھر کے اندر جب بچہ پلے گا، حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اگر یہ بچہ برا بنا تو اس کے برا بننے کے پیچھے کردار کس کا ہے؟ اس کے والد کا ہے. اب والد بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اپنی تربیت پہ نگاہ لگائے کہ جب یہ میرا بچہ چھوٹا تھا میں نے اسے کیا پرورش کی تھی. حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو اسے. کون سا والد بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے؟ آج تو ہم 7 سال کے بچوں کو نابالغ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد میں مستی کرے گا، شور شرابہ کرے گا، اسے دور رکھو مسجد سے. لیکن حضور نے فرمایا جب 7 سال کا ہو گیا تمہاری ذمہ داری بن گئی، نماز کا حکم دو. اور یہاں پر جو صیغہ ہے وہ امر کا ہے، امر بمانے وجوب کی آتا ہے، یعنی تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے بچے کو 7 سال کی عمر پہنچنے کے بعد نماز کا حکم دو. مزید کیا فرمایا؟ فرمایا جب 7 سال کے بعد تم نے حکم دیا، نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کا حکم دیا، نماز کی تعلیمات سے روشناس کرایا، پھر بھی نہ پڑھے، فرمایا پھر کیا کرو؟ انہیں سزا دو. نماز نہ پڑھنے پر سزا دو. سزا کا استعمال کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے انہیں نماز کا پابند بناؤ. آج ہم بحیثیت والد، جو بندہ والد ہے، گھر کا سربراہ ہے، ان دونوں جمعے کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا ہے. اگر ہمارے بچے نافرمان ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول. اگر ہمارے بچے نمازی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول. اگر ہمارے بچے معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول. اگر ہمارے بچے جا بجا دین اسلام کے فرامین پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دین ماحول. ہمیں آگے چلنے کے لیے بلکہ اپنے گھر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے گھر کا ماحول سدھرے گا ہمارے بچے نیک بھی بنیں گے، نمازی بھی بنیں گے، بڑوں کا احترام بھی کریں گے، والدین کے قدر منزلت کو بھی جانیں گے، پڑوسی کا احترام بھی کریں گے، اپنے گھر میں اولو الارحام صلہ رحمی بھی کریں گے، اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال بھی رکھیں گے، اور ساتھ میں دین اسلام کے مطابق بھی چلیں گے. تو جب چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا. رب کریم کے جناب میں دعا ہے مولا کریم صحیح معنوں میں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی، اور خود اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.